السلام علیکم، میرا نام محسن نجم ہے اور آپ لوگوں نے نیوز سنی لی ہوگی کہ ٹویٹر جو ہے 44 بلین ڈالر میں ایلون مسک نے خرید لیا ہے۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایلون مسک اب دنیا کے سب سے زیادہ پاورفل مین کہلائے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے بعد دنیا کی کچھ بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں، جیسے کہ ٹیسلا ہو گئی۔ ٹیسلا وہ موسٹ ویلیویبل آٹوموٹیو کمپنی ہے۔ دوسری اسپیس ایکس ہے۔ تیسری نیورا لنک کوئی نام سے کمپنی ہے جو کہ برین امپلانٹ بناتی ہے۔ اور ایک سولر سٹی ہے، اور ایک بورنگ کمپنی ہے جو کوئی ٹرانسپورٹ کے لیے کام کرتی ہے، اور اب یہ 5 بلین ڈالر کمپنی ٹویٹر اس کے ہاتھ آئی ہے۔ اچھا، اب ٹویٹر خریدنے کے بعد اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ٹویٹر پہ کیا سب سے بڑا امپیکٹ آتا ہے، کیونکہ ٹویٹر کی پالیسیز جو تھیں وہ ایلون مسک نے کہا تھا کہ اس کے آنے کے بعد اس کا سب سے بڑا پلان یہ ہے کہ وہ ٹویٹر کی پالیسیز چینج کر دے گا۔ وہ اس چیز کے خلاف ہے کہ لوگوں کو فری اسپیچ جو ہے وہ اس میں کرنے نہیں دی جاتی، اس میں سینسرشپ لگائی گئی ہے۔ آپ لوگوں کو ریسنٹ ابھی اگزامپل یاد ہوگی، کچھ ٹائم پہلے 1.5 سے 2 سال پہلے ٹرمپ کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ تھا وہ بلاک کر دیا گیا تھا، اور انڈین ایکٹریس بھی ایک تھی، ان کا بھی جو تھوڑی ہیٹ اسپیچ پھیلا رہی تھی ان کا بھی اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا تھا۔ ٹوٹلی اب اس چیز کو ایلون مسک نے کہا ہے کہ اب میں آیا ہوں تو اس چیز سے آزاد کر دوں گا، اور فری اسپیچ ہوگی، ہر کوئی فری اسپیچ دے سکتا ہے۔ انٹرسٹنگ بات میں ایلون مسک کے ٹویٹر بائی کرنے پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایلون مسک کے ٹویٹر بائی کرنے پہ جیف بیزوس کے بارے میں کامنٹ آئے ہیں، اور فوربس نے بھی اس کے ریلیٹڈ آرٹیکل چھاپا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چائنا کا انفلوئنس بڑھ جائے گا امریکنس پہ، کیونکہ اس کی کافی زیادہ وجوہات ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ٹیسلا کی سب سے بڑی جو مارکیٹ ہے آفٹر امریکہ، وہ کوئی یورپین کنٹری نہیں ہے، وہ چائنا ہے۔ چائنا میں سب سے زیادہ ٹیسلا یوز ہوتی ہے آفٹر امریکہ۔ اس کے علاوہ چائنیز بیٹری میکر جو ہیں وہ سب سے بڑے سپلائرز ہیں ٹیسلا کی ای ویز کے۔ اگر آپ دیکھیں تو کافی انفلوئنس ہوگا، اور ایلون مسک بالکل چاہیں گے کہ ان کی اس پروڈکٹ سے وہ اپنے چائنیز کسٹمرز کا خیال رکھیں۔ لیکن ایک اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 2009 میں چائنا نے ٹویٹر کو بین کر دیا تھا۔ اچھا، ایک اور چیز میں بتا دوں کہ ایلون مسک نے اعلان کیا کہ فری اسپیچ وہ الاؤ کریں گے، تو امریکہ تو کمپلیٹلی ڈیموکریٹک ملک ہے، وہاں پہ اپنی فری اسپیچ، اپنی کوئی بھی رائے اس پہ اٹھا کے ڈال سکتا ہے۔ لیکن چائنا کے معاملے میں تھوڑا کیس ڈفرینٹ ہے۔ چائنا اس طریقے کی ڈیموکریٹک کنٹری نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بھی اس طریقے کی ہیٹ اسپیچ یا گورنمنٹ کے خلاف کوئی اسپیچ آتی ہے تو اس کو کمپلیٹلی بین کر کے غائب کر دیا جاتا ہے، یا اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایلون مسک اس چیز کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ اور میں ایک اور چیز آپ کو یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ ایلون مسک نے بتایا ہے کہ اس کا الگورتھم، ٹویٹر کا الگورتھم وہ سب کے سامنے کر دیں گے کہ کس طریقے سے کیا چیز آپ ٹویٹر کو ٹرینڈ پر لا سکتے ہیں۔ پہلے ٹویٹر کا سب سے بڑا جو مسئلہ تھا، جو ڈسکشن میں رہتی تھی، کہ ٹویٹر پہ فیک بوٹ بنا دیے گئے ہیں، اے آئی کے ذریعے فیک بوٹ بنا دیے جاتے ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے کوئی بھی چیز فیک طریقے سے فیک ٹرینڈ چلایا جا سکتا ہے۔ اے آئی کے ذریعے ایک بوٹ بنائے جاتے ہیں، جیسا ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اے آئی کے ذریعے کوئی بوٹ بنائے جاتے ہیں جو ریگولرلی اور ٹائم بائی ٹائم وہ رینڈملی ٹویٹ کرتے ہیں، لائک وہ جیسے ایگزامپل ہے، وہ ایسے سچ ہیومن بینگ کے ٹائپ انسانوں کے طریقے کے ٹویٹس کرتے ہیں، کہ جیسے میں ابھی کوکا کولا پی رہا ہوں، پھر کچھ دیر بعد ٹویٹ کر دیں گے آئی ایم ڈوئنگ گارڈننگ، اس طریقے کے عام ہیومن لائف والے ٹویٹ کرتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ انسان ہی ہے یا کہ باٹس ہیں۔ تو اس پہ ایلون مسک نے کہا ہے کہ میں اس پہ پورا پراپر چیک کروں گا اور سب کو کمپلیٹلی ویریفائی کروں گا کہ یہ انسان ہے کہ نہیں۔ اس کے حساب سے پھر پورا ٹویٹر کا یہ میپ کمپلیٹلی چینج کر دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ یو ایس کی گورنمنٹ پہ کیسا آتا ہے، اور چائنا اس کو کیسا الاؤ کرتا ہے، یا چائنا اس کو اپنے ملک میں اوپن کرے گا، کیونکہ فری اسپیچ تو چائنا اور رشیا جیسے ملک کے لیے کافی ڈراؤنی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ الاؤ نہیں کرتے۔ وہ دیکھتے ہیں کیا آگے رزلٹ آتا ہے۔